ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اسٹوڈیوز میں تبدیلی آ چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ تبدیلی نہیں ہے, یہ تبدیلی ماحول کے تبدیلی کا ذکر ہے کہ میرے نئے گیسٹ بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں اور کچھ موسم کی تبدیلی کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. جو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھی کافی بیمار ہیں, کسی کو نزلہ ہے, کسی کو زکام ہے, کسی کو کھانسی ہے, کسی کو ایچنگ والا معاملہ شروع ہو گیا. اشفاق صاحب میرے کان میں بولتے جا رہے ہیں, اشفاق صاحب اس کو بند کیجیے گا پلیز. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم سیزنل جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں, جو انفیکشنز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اکثر خود سے ٹوٹکے کر لیتے ہیں. کوئی دیسی ٹوٹکا استعمال کر لیا, خود ہی کوئی میڈیسن کھا لی. یہ سب چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. موسم کی تبدیلی کے ساتھ احتیاط بچوں کے لیے کیا ہے, بڑوں کے لیے کیا ہے, روٹین میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس پہ گفتگو کریں گے. دو بڑی پیاری شخصیات, اور ان شخصیات کے بارے میں ایک چیز آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجیہہ صدیقی ہیں, یہ ہربلسٹ ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. پلیئر ہیونگ یو, آپ کے آنے کا بہت شکریہ صبح سویرے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور شخصیت, حکیم عبید اللہ علیم صدیقی صاحب, ماہر طب ہیں. ان کے کچھ اور بھی تعارف ہے, لیکن میرے سیگمنٹ کے حوالے سے جو تعارف ہے فی الحال وہی کرواؤں گا. وہ ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنیں؟ الحمدللہ. لے جی, اب ایک اور جو مزے کی چیز مجھے بڑی اچھی لگی اور مجھے ابھی اسٹوڈیوز میں اسٹیج کے اوپر بات کرتے ہوئے پتہ چلی کہ یہ دونوں فادر اینڈ ڈاٹر ہیں. اب مزے کی بات یہ ہوتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ سکسیزفل ہوں, پروفیشنل ایجوکیشن ہو اور آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ پروفیشن میں ایکسل کر رہے ہوں, تو ایک بڑی اچھی فیل آتی ہے. تو ایسی فیل آپ کو بھی ہوگی حکیم صاحب, اور آپ کو بھی ڈاکٹر صاحبہ یہ فیل ہوگی. جی ڈیفینیٹ, جی اللہ کا بڑا احسان ہے ماشاءاللہ کہ بچے جو ہیں وہ اس پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں میرے ساتھ. جو اللہ پاک نے میں نے مانگا تھا, اللہ پاک نے وہی دیا. یو آر بلیسڈ ماشاءاللہ, بلیسڈ. کہ اور کیا ہوتا ہے کہ آپ رب سے جو مانگے وہ آپ کو عنایت کرتے ہیں. بے شک, یہ اس کی آپ بڑی رب سے خواہش کریں, وہ خواہش کی تکمیل کرتے ہیں. یہ اس کی بڑی عطا ہے, بے اس شک, کی بڑی مہربانی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ہم بات کریں گے موسم کے حوالے سے. جیسی موسم بدلتا ہے, خاص طور پہ جب جاتی سردیاں آتی سردیاں, ان معاملات میں ہم تھوڑے سے کوتاہی بھی کر جاتے ہیں. ہم ان دنوں میں پانی کم پیتے ہیں, ہم خود بڑے ہوں یا بچے ہوں, اور پانی کی کمی باڈی پہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہے. کبھی ہمارے ہونٹ خشک نظر آتے ہیں, کبھی ہماری سکن خشک نظر آتی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے, اس میں کچھ سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہی ہم کیسے کر سکتے ہیں, لیکن اف دیر از اے ول دیر از اے وے. زندگی کو اگر آپ نے بہتر طریقے سے گزارنا ہے, زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اس میں سے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پانی کم پیتے ہیں, سردی کے دنوں میں معاملات چینج ہو جاتے ہیں, تو روزانہ آدھی پیالی مرغ کی یخنی اگر پی لی جائے, ضروری نہیں کہ آپ ڈیلی پئیں, 2 4 6 دن کے بعد بھی پیا جا سکتا ہے. اور نہار منہ خشک میوہ بھی کھائے جا سکتے ہیں. ہر کھانے کے بعد 1/3 پیالی جاسمین کے سبز چائے, قہوہ جو ہوتا ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. ہفتے میں 2 مرتبہ اگر مچھلی کا شوربے والا سالن مل جائے تو کیا ہی بات ہے, میرے بھی منہ میں پانی آنے لگ گیا. روزانہ کم از کم 8 کے قریب پانی کے گلاس آپ پی سکتے ہیں. اور پھر دیسی گھی, بڑی ناپید اور مہنگی چیز ہے, کہ اس سے بنا بادام اور گاجر کا حلوہ کھایا جا سکتا ہے. شوربے والے کھانے سے جلد کی خشکی کم ہو سکتی ہے. ان سب پہ باتیں کریں گے. پہلے ڈاکٹر صاحبہ کی جانب چلیں گے. یہ فرمائیے گا, جب موسم بدلتا ہے تو موسم سرما کی آمد ہماری غذائی ضروریات اور صحت کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ اب چونکہ آپ ہربلسٹ بھی ہیں تو آپ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, آپ کا جو کویسچن ہے بہت ویلڈ ہے, جی, اور اس کا آنسر ہم تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صحت پہ کیسے اثر کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں جی, کہ جو ہی ٹھنڈ کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے, سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں, تو سب سے پہلے نا ہماری انٹرنل انوائرمنٹ بھی ساتھ ساتھ باڈی کی چینج ہو جاتی ہے ود ایکسٹرنل انوائرمنٹ, ود ایٹماسفیئر. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو باڈی ٹیمپرامنٹ اور ٹیمپریچر ہے نا, دونوں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جی, جس کی وجہ سے ہمارا باڈی ٹیمپریچر ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بہت سی ویکنیسز جو ہے نا وہ آرگنس کی سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور اٹ ریزلٹس انٹو اے ویری ویک امیونٹی لیول ہمارا بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک گروپ آف ڈیزیزز ہیں
اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ہارٹ، کیونکہ ہماری بلڈ سرکولیشن جو ہے نا بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بہت یو کین سے کہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، بلڈ تھکننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور گروپ آف ڈس آرڈرز ریلیٹڈ ٹو ہارٹ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، لائک کچھ لوگوں کو بی پی کا ایشو اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول لیول، ڈائبٹیز، یا پھر جن لوگوں کو آلریڈی یہ پرابلمس ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا مطلب انٹینسٹی اس کی زیادہ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم موو کرتے ہیں غذائی ضروریات کی بات کرتے ہیں تو اوبویسلی دا مین ہو از سفرنگ فرام دس پرٹیکولر ڈیزیز اور پرابلم آر گونا بی ایکسپوزڈ فرام دیٹ، تو پھر اس کو ہم اس حساب سے اس کی ڈائٹ بھی جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لو ٹیمپریچرز ایپیٹائٹ کو تھوڑا انکریز کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیں ایسی ڈائٹ لینی چاہیے کہ جو ہمارے باڈی ٹیمپرامنٹ اور ٹیمپریچر کو مینٹین کرے اور ہماری امیونٹی کو جو ہے نا وہ بوسٹ کرے۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ جیسی موسم ٹھنڈا ہو تھوڑی گرم غذائیں کھا لی جائیں، آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہو، ان بلٹ آپ کی اتنی اچھی ہو کہ وہ ریزسٹ کر سکے موسم کو اور ان وائرسز کو جو آپ کو اٹیک کرتے ہیں موسم۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف آئیں گے۔ طب کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جب بھی موسم سرما آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو غذائی ضروریات ہیں اس کے بارے میں جیسے بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ صحت کے کئی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو طب کی روشنی میں ہمیں کیا پریکاشنری میئرز لینے چاہیے؟ نظامی صاحب، جب ہم سردیوں میں انٹر ہوتے ہیں جو سب سے پہلا ایفیکٹ پڑتا ہے موسم کا وہ یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دن چھوٹے جاتے ہیں، جو راتیں لمبی جاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، اور ٹمپریچر جو ہے نا وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس کا سب سے پہلا ایفیکٹ پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ جیسے ہی ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو جو سن لائٹ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی سن لائٹ کم ہوتی ہے، ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، تو جو ہماری باڈی کی نیچرل ہیٹ ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور نیچرل ہیٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے کسی بھی انڈیویجول کے لیے، بلکہ ہر چیز کے لیے، کیونکہ جو قرآن نے 4 ایلیمنٹ بتائے ہیں جس سے انسان بنا، انسان کی مینوفیکچرنگ ہوئی، اس کے اندر ہیٹ جو ہے نا اس کا چوتھا ایلیمنٹ ہے۔ تو جیسے ہی ہماری ہیٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ ہیٹ انوائرمنٹل بھی ہوتی ہے اور انٹرنل بھی ہوتی ہے، باڈی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہماری ہیٹ کم ہوتی ہے تو جو ہماری بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اگر بلڈ کی سرکولیشن ڈسٹرب ہے تو لا محالہ جو بلڈ کے عوارض ہیں، جو بلڈ کے امراض ہیں، یہ وہ ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے آ جائیں گے، ان کی علامات آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے جی تو خشکی کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بڑا سامنے آ جاتا ہے۔ تو کچھ امراض جو خشکی کے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ سوری ٹو کٹ یو، یہاں پہ میں یہ کہنا بہت ضروری سمجھوں گا، ہم ایکسٹرنلی اوپر کچھ لگا لیا، کوئی آئل لگا لیا، کوئی آئنمنٹ لگا لی، کوئی اور چیزیں ہم نے لگا لی، لوشن یوز کر لی، ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں، چونکہ طب پہ آپ کا فوٹے ہے، ایسا کیا کر سکتے ہیں انٹرنلی ہم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں، ایسی چیزیں یا ایسی غذائیں کھائیں، کچھ اس طرح کا انٹیک کریں کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے ایکسٹرنلی کچھ لگانے کی، ہماری جلد اس طرح سے خشک نہ ہو؟ ہاں جی، ڈیفینیٹلی اس کے لیے جو ہے نا غذاؤں کا کیسا شیڈول ہو ہمارے پاس کہ ہمیں علم ہو اس بات کا کہ یہ غذائیں جو ہیں ویکلی ہم نے سیٹ کر لی ہیں اور ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے، تو وہ اس سے پھر ایک جو ہماری باڈی کی ہیٹ کا لیول ہے وہ برقرار رہتا ہے، تو ڈرائینس اور دیگر جو معاملات ہیں وہ پھر اس سے ہم کافی حد تک بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہو سکتے ہیں ایک عام لے مین کے لیے اگر ہم بتانا چاہیں چند ایک چیزیں؟ دیکھیں، اگر آپ غذاؤں کی بات کریں گے یا ڈائٹ کی بات کریں گے تو جس طرح آپ نے اپنی انٹرو میں بتایا تھا کہ ویسے تو جس طرح حالات ہیں ہمارے ملک کے، جی اگر اس کو میں بھی انالیسس وہ کروں دیکھوں تو یقینی بات ہے ایک افسردگی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس وقت پاکستان کی جی وہ 23 کروڑ 68 لاکھ بنتی ہے، جس میں سے 40% لوگ جو ہے نا جو ہماری عوام ہے وہ خطِ غربت سے نیچے رہ رہی ہے۔ اگر ہم اس کو فگر آؤٹ کریں تو یہ کوئی 9 کروڑ 50 لاکھ لوگ بنتے ہیں کہ جو بیچارے پاورٹی لائن سے بھی نیچے اپنی لائف گزار رہے ہیں، اپنی بیسک نیڈ ہی پوری نہیں کر سکتے، نیڈ پوری نہیں کر سکے۔
اس کے بعد انفلیشن ریٹ آپ دیکھ لیں 38 تک گیا, ہائیسٹ ریٹ تھا یہ جی ہمارے ریجن کے اندر. جی اس کے بعد خیر کچھ بہتری آئی الحمدللہ. تو جب ہم اپنے ملک کے اس اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں نا, تو یقینی بات ہے ہمارے اوپر ایک افسردگی سی آتی ہے کہ اس حالات میں رہتے ہوئے ان سرکمسٹانسز کے اندر ایک ڈائٹ پلان تجویز کرنا, ایک اچھی خوراک کا تصور جو ہے وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. جی لیکن یہ اس رب کا احسان ہے کہ اس نے غذاؤں کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ ہم اس دور کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی مناسب انکم کے اندر بھی اچھی ڈائٹ اور ہیلدی ڈائٹ لے سکتے ہیں. سر اتنی کیوریوسٹی پیدا کرتی ہے, بس جلدی سے بتا دیں کیونکہ لوگ کہیں گے کہ جی بڑی لمبی کر دی حکیم صاحب نے بات, ہمیں وہ غذائیں بتا دیں. پھر مجھے آپ سے بھی یہی کویسچن کرنا ہے, تو وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جی میں جو ہے نا اس طرح کرتا ہوں, میں اپنی جو ڈائٹ پلان ہے اس کو بانٹ لیتا ہوں جی تاکہ ذرا جو ہمارے دیکھنے ان کو آسانی ہو جائے. جی پہلے ہم بات کریں گے ناشتے کے اوپر ٹھیک ہے کہ سردیوں کے اندر جو ہے ہمارا ناشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جسم کے اندر سردی سے کمیاں پیدا ہونی ہیں وہ تاکہ چیزیں مینٹین ہو جائیں. ٹھیک ہے اس کے اندر ناشتے کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے ہم لیں گے دلیے کو, پورج. ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ میٹھا استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے وہ تھوڑا اس میں شہد استعمال کر لیں. اس کے بعد ہم لیں گے انڈے کو, انڈا فرائی لے لیں یا آملیٹ لے لیں, بوائل بھی لیا جا سکتا ہے, ڈیفینیٹلی. لیا جا سکتا ہے. اس میں احتیاط یہ ہوگی کہ جو لوگ بی پی کے پیشنٹ ہیں تھوڑا بہت رائس سے پرہیز کریں گے. ٹھیک ہے, زردی نہ کھائیں یا پورا ہول ایگ؟ زردی نہ کھائیں, زردی نہ کھائیں, باقی جو نا سفیدی تو جی کھا سکتے پروٹین ہے, وہ ہیلدی پروٹین. پروٹین ہے, ہیلدی پروٹین ہے. اس کے بعد ہم لیں گے دودھ والی سوئیاں. دودھ والی سوئیاں Definitely. بڑی مزے کی ڈائٹ بتا رہے ہیں آپ. اس کے اندر پھر جو ہے نا جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کے لیے بس احتیاط ہے میٹھا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. باقی وہ بچے بوڑھے اور ہمارے ملک کے اندر یہ بڑی اچھی جو ہے نا وہ ڈش ہے اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں. جی بچے بوڑھے سب جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں سوجی کا حلوہ. اچھا, اگر اس کے اندر بادام وغیرہ شامل ہو جائیں, کشمش شامل ہو جائے اور بھی زبردست ہے. اور اگر دیسی گھی شامل ہو جائے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو سونے پہ جائے گا. سہاگا ہو گیا. اچھا, تو اس کے اندر صرف ایک احتیاط ہے کہ جو میٹھا ہے جو شوگر پیشنٹ ہے وہ ذرا اس میں سے اس کو اب پتہ ہے حکیم صاحب ہمارے ویورز کیا کہیں گے کہ سر بتا ساری میٹھی چیزیں رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میٹھا نہ ہو اس میں, تو یہ بھی ایک کویسچن مارک بن میں جائے نے گا. بتایا نا کہ انڈا جو ہے جی وہ میٹھا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی, وہ تو ظاہر ہے اگر آملیٹ ہوگا تو وہ بھی میٹھا نہیں ہوگا, وہ بھی نمکین ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے نا انڈا اور بیسن کا حلوہ بھی جو ہے وہ اچھا ایک وہ ڈش بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ناشتے کے لیے. تو یہ جو 5 6 7 ناشتے ہیں جی یہ ہمارے ہفتے کے لیے نا ایک اینف ہو جاتا ہے. بڑی مزے کی بات بتائی آپ نے کہ ورائٹی آف بریک فاسٹ آپ نے بتایا کہ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں منوٹنس کوئی بھی چیز جو اس سے بندہ اٹھتا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کے بعد فرض کریں ایک ڈش ہم نے لی ہے, اس کے بعد اگر ہم دودھ کی ایک پیالی یا 1 کپ دودھ اس میں 1 چمچ شہد, تو یہ اور بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. سونے پہ سہاگا ہے. تو یہ جو 5 6 ناشتے ہیں ہم کبھی وہ کر لیں, کبھی وہ کر لیں, کبھی وہ کر لیں. ہمارے ہاں ایک بڑا ٹرینڈ ہے, لوگ وہ چائے پینے کے بڑے عادی ہیں. تو چائے بھی جو ہوتی ہے اگر ہم بہت پئیں گے تو خشکی پیدا کرتی ہے. موقع پہ موقع پیتے ہیں. موقع آپ آ گئے ہیں, آپ گھر سے بے شک یا آفس سے پی کے آئے ہیں, لیں جی آپ حکیم صاحب پھر چائے پی لیں, کوئی بات نہیں ایک پیالی, لیکن وہ نقصان دہ ہو. لیکن اگر ہم اس اپنی چائے کے اندر ایک چھوٹی الائچی, تھوڑا سفید زیرہ ملا لیں تو وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. اچھا, چائے زیرے اور الائچی والی. الائچی والی. اچھا, تو وہ کافی اچھا جو اس کا وہ کمبینیشن بن جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ الائچی ڈیلی 1 2 کھا لیا کریں, وہ بھی بہت ہیلدی, بلکہ میں آپ کو بھی شامل کروں گا. بابا سارا ٹائم لے رہے ہیں آپ کا, تھوڑا ٹائم ان کو بھی دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ کو اچھا بتائیے کہ الائچی آپ ویسے بھی کھا لیا کریں, وہ بھی صحت مند ہے؟ جی سر, الائچی کے اپنے ایک بینیفٹس ہیں, لیکن الائچی ان روٹین زیادہ یوز کرنا جو تھوڑے بی پی لو کے پیشنٹس ہیں نا, جن کا تھوڑا ہائپر ٹینشن کا ایشو ہے, ان کے لیے الائچی اتنی جو ہے نا ان روٹین یوز کرنا فیوریبل نہیں ہے. ڈیلی کی ایک الائچی ڈیلی کی ایک کر سکتے ہیں, لیکن سم ٹائمز جو ہے نا جو زیادہ ہائپر ٹینشن کے کرونک پیشنٹس ہیں نا ان کو یہ پرابلم کرتا ہے.
میں نے عام روٹین میں دیکھا بڑے لوگوں کو جی کہ ان کی جیب میں الائچی کے چند وہ دانے ہوتے ہیں اور وہ کبھی آپ کو آفر بھی کرتے ہیں اور روٹین میں وہ ایک آدھی الائچی کھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, ہیلدی ہے نارمل لوگوں کے لیے, اٹس نارمل, مطلب اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یو آر اوکے ود دیٹ تو اٹس اوکے. اچھا, اب دوسرا یہ بتائیے, بابا نے تو آپ کے بتا دیا کہ جی ہم ناشتہ یہ لے سکتے ہیں, آپ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں, آپ چونکہ ہربل وہ سارا فوٹے آپ کا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ ہم کھانا کیا کھا سکتے ہیں سردیوں کے دنوں میں جو آپ کو سارا دن, ویسے تو ایک مقولہ ہے نا جی کہ آپ ناشتہ کریں بادشاہوں کی طرح, کھانا کھائیں پھر عام, اور پھر بالکل رات کا کھانا فقیروں کی طرح. تو یہ پیرامڈ ایسے ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی پیرامڈ ایسے ہے, تو اسی لیے ہم ہو بھی ایسے جاتے ہیں اور بے ڈنگی سی شکل ہو جاتی ہے. صبح ناشتہ نہیں کرتے, دوپہر کو کھاتے ہیں تھوڑا اور رات کو بھر کے کھاتے ہیں, ڈٹ کے کھاتے ہیں, تو پھر ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو الٹا پیرامڈ ہے. تو آپ بتائیے دوپہر کا کھانا کیا ہونا چاہیے سردیوں میں؟ دوپہر کے کھانے میں جس طرح سے اوبویسلی بابا نے پہلے ایکسپلین کیا کہ اکارڈنگ ٹو آر اکانومیکل کنڈیشنز, تو بہتر یہ ہے کہ جو سبزیاں روٹین کی سردیوں میں آتی ہیں لائک مولی, گاجر, شلجم, اس طرح کی کامن ویجیٹیبلس ہیں, ہمیں وہ یوز کرنی چاہیے ود لو اسپائسز اس کے کم ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا سوپس ہمیں ان کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے, یخنی کا استعمال کرنا چاہیے. اب یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات آ جاتی ہے کہ مطلب اکثر یوزلی جب ہم آن اسکرین یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جی آپ یخنی لیں, سوپس لیں, تو لوگ یہ بڑا کہتے ہیں کہ مطلب کھانا ہی پورا نہیں ہو رہا تو ہم کیسے یہ ڈائٹ لیں. دیکھیں جس طرح سے ابھی بابا نے بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے الٹرنیٹیوز بھی بنائے ہیں, لائک اف وی ٹاک اباؤٹ کہ چھوٹے گوشت کی یخنی, تو اس کے پیرالیل جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رن کرنے کے لیے ایک آپشن دیا ہے نا, وہ چنے جو ہے نا بلیک چنے, ان میں بھی وہی افادیت آلموسٹ پائی جاتی ہے کہ سفید ہوں کالے ہوں, افادیت دونوں کی ہے, افادیت دونوں کی ہے, لیکن چھوٹے گوشت کی یخنی کا ہم نے پیرالیل دیکھنا ہے نا, تو وہ کالے چنوں کا شوربہ, کالے چنوں کی یخنی, اور دیسی گھی اگر ایڈ کر لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے لیے کہ لیور پیشنٹس تھوڑا سا اوائڈ کریں اس سے, تو وہ تھوڑا اسپائسیز کو بھی اس حساب سے کنٹرول کریں اور تھوڑا فیٹس کی اماؤنٹ کو بھی اس حساب سے جو ہے نا کنٹرول کریں. اور اس کے علاوہ فروٹس میں امرود جو ہے نا اس کا استعمال زیادہ کریں, اور وہ بھی اٹس پیرالیل ٹو ایپل, کہ ایپل کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب بہت الحمدللہ ہمیں اچھے اس کے جو ہے نا بینیفٹس ملتے ہیں نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے, اٹس اے ویری بیسٹ فروٹ, تو اس کے پیرالیل آپ امرود یوز کریں. اور اچھا, سیزنل جو ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ جو سیزن کا پھل اور سبزی ہو وہ لازمی آپ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اس میں. جیسے سنگاڑا آ جاتا ہے کسی موسم میں, جس طرح سبزیاں مختلف آتی ہیں, بروکلی کسی موسم میں آتی ہے, آئس برگ کسی موسم میں آتی ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے استعمال. بلکہ سر میں چاہوں گا سنگاڑے پہ بھی تھوڑی بات کر دیں کہ یہ چند دنوں کے لیے آتا ہے, جیسا جامن چند دنوں کے لیے آتا ہے اور شہتوت چند دنوں کے. ان کی افادیت کیا ہوتی, کیا اس سیزن کے حساب سے, یا واقعی اس کو کھانے سے آپ کی باڈی میں اس موسم کے مطابق انرجی آتی ہے, دفاعی نظام آپ کا, امیون سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے, اس کی کیا افادیت ہوتی ہے؟ ضمیر صاحب, آپ نے ایک سوال میں 2 سوال پوچھے. جی, پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ جو چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں اور جس موسم میں وہ ہوئی ہیں پیدا, ان کو کھانا چاہیے. یہ ایک عام ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے, اور یہ کنسیپٹ بالکل درست ہے, لیکن ایک حد تک درست ہے کہ جو لوگ تندرست ہیں, جو لوگ فٹ ہیں, یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی حلال چیز, ہر چیز کھائیں, انجوائے کریں, یہ انہی کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے. جی. لیکن جب ہم کسی ڈیزیز کے انڈر ہوں یا بیمار ہوں تو یہ والا اصول جو ہے یہ پھر وہاں اپلیکیبل نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, یہ ہمارا جو معالج ہے وہ بتاتا ہے ہمیں کہ جی کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے, کیا چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی. تو جو تو لوگ تندرست ہیں, جو ٹھیک ہیں, فٹ فائٹ ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہر چیز کھائیں جو اللہ پاک نے دی ہے ان کو. اور لیکن جو لوگ تندرست نہیں ہیں, کوئی کسی پرابلم کا شکار ہیں, کسی مرض کے اندر ہیں, تو وہ پھر اپنے معالج سے پوچھ کے جو ہے نا ان چیزوں کو مینیج کریں, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح ابھی آلٹرنیٹ بتایا, گوشت کا آلٹرنیٹ ہے کہ جس طرح آپ وہ لے سکتے ہیں, کالے چنے لے سکتے ہیں, اسی طرح ایک عام ایسا شخص جس کی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں خرید سکے, آلٹرنیٹ غذائیں اور بھی بتائی جو سردی کے حوالے سے ہو سکتی ہے. جیسے ڈرائی فروٹ ہے, بہت زیادہ مہنگا ہے, ہر بندے کی ایکسیس میں نہیں ہے, تو
تو ایک عام لیمین جو دہاڑی دار ہے وہ کیا کھا سکتا ہے کہ اس کو وہ افادیت مل سکے؟ گوشت کا نیم البدل اور کیا ہو سکتا ہے جو وہ کھا سکے؟ ہاں جی، پہلے آپ نے فرمایا کہ جو ڈرائی فروٹس ہیں، یقینی بات ہے وہ ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر ہیں، جی، تو اس کے دو کمبینیشن ہیں. اگر تو فرض کریں اللہ پاک نے بہت رحمت کی ہے، اللہ پاک سب کے اوپر رحمت کرے اپنی، آمین آمین. تو اس سلسلے کے اندر ہم لے سکتے ہیں بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اور اگر میں بات کہہ دوں کوئی ناراض نہ ہو تو چنگوزے بھی ہیں. جی بالکل، کیونکہ سونے کے بھاؤ والا معاملہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کمبینیشن ہے ایک. فار دا لائٹر ناٹ سوری ٹو کٹ یو جی، ایک چٹکلا سا میرے ذہن میں آ گیا، یہ میرے ساتھ ہی گزرا ہے کہ پچھلے دنوں جب میں ڈرائی فروٹ لینے گیا اور میں نے کہا یار چل غوزے بھی کر دے، اس نے ایسے کر کے مجھے دیکھا ایک دفعہ کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے. تو یہ حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے. اور اب تو مجھے ڈاکٹر صاحبہ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرائی فروٹ بائی کر کے جا رہے ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے تو نہیں آ رہا بھائی، اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے یہ. تو یہ معاملات ہیں اور سم ٹائمز تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے جب آپ کو اتنی وسعت اور اتنی عنایات کی ہیں تو تھوڑا چھپ کے بھی کر لیا کریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو یہ معاملہ پلیز کیری آن سر. تو ایک جو ہے نا میں نے گروپ آپ کو بتا دیا جی. اب جو اس کے گروپ اس کے آتا ہے نا پیرلل، وہ ہے مونگ پھلی اور ریوڑی. اچھا، مونگ پھلی اور ریوڑی کمبینیشن ہے؟ کمبینیشن ہے. اچھا، جیسے وہاں پہ 3 کا تھا، 4 کا تھا، یہاں پہ 2 کا ہے. اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری پہنچ میں یہ ہے کہ وہ ہے. نہیں سر، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جیسے آپ نے ایک میٹھی چیز ہے اور ایک مائلڈ ہے، بالکل ان کا کمبینیشن کھانا ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ یہ دیکھیں اگر تو مونگ پھلی کو ہم اکیلے استعمال کرتے ہیں نا جی تو بعض اوقات تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن جب ہم ریوڑی کو ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں نا تو یہ بڑا اچھا کمپاؤنڈ بنتا ہے. اچھا، جیسے اس طرف جو ہے نا وہ 3 چیزیں ہیں یا کہ 4 ہیں، 4 چیزیں، تو یہاں پہ 2 کا اچھا کمبینیشن ہے. اچھا. اور ایسے کمبینیشن جو ہے حدیث میں بھی آتے ہیں. ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ سوری جی کہ تربوز اور کھجور کو ملا کے آپ لیا کریں. جی. تو جو ایسے کمبینیشن ہے وہ حدیث کے اندر بھی ملتے ہیں. وہ طب نبوی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا پارٹ ہے. جی. تو ایسے ہی جو ریوڑی اور جو مونگ پھلی ہے نا اس کا اپنا کمبینیشن ہے. اس کے سامنے یہ والا کمبینیشن ہے. اچھا، ہم اس طرف آنے اس طرف آ جائیں، اس طرف آنے اس طرف آ جائیں، جو آپ کی جیب اجازت ہے. اچھا سر، اس میں بھی 2 چیزیں، ریوڑی 2 طرح کی، ایک شوگر والی ہے اور ایک وہ ہماری ٹریڈیشنل گڑ والی ہے. کون سی بینیفیشل ہے، کون سی لینی چاہیے؟ اس کے اندر جو اچھی ہے نا وہ گڑ والی ہی ہے. جی. کیونکہ وہ بڑا قریب ہے نیچر کے، اور جو چینی ہے ذرا وہ دور ہے، وہ سنتھیٹک ہے، آرٹیفیشل انداز سے بنائی جاتی ہے. تو گڑ ذرا اس سے نا بہتر ہے. ٹھیک ہے. یاد ہوگا کہ ہمارے بڑے بھی، آپ کے گھر میں بھی شاید پریکٹس ہوتی ہو کہ وہ گڑ کے اندر مونگ پھلی توڑ کے وہ باقاعدہ ایک پتیسا بنا کرتا تھا. میری والدہ بناتی ہیں کبھی کبھی، تو وہ بڑا فلیور بھی اچھا آتا ہے اس کا. تو وہ ہیلدی ہے، وہ کھانے میں اچھا ہے، وہ آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے روایتی کھانے، جیسے میں فش کا ذکر کر رہا تھا، شوربے کا ذکر کر رہا تھا، سوپ ہیں، حلوہ جات کا جو ہم ذکر کر رہے تھے، متوازن غذا یہ کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ ایک بندہ جو افورڈ کرتا ہے، جیسے ہم بات کریں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ آلٹرنیٹ لے لے. اب جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ کس طرح استعمال کرے، کتنی کوانٹٹی میں کرے جس میں وہ ہیلدی بھی رہے. اور ہم پھر انٹیک زیادہ کرتے ہیں سردیوں میں تو تھوڑے جلدی بلکی بھی ہو جاتے ہیں، موٹے بھی ہو جاتے ہیں، ویٹ گین کرتے ہیں. کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سر اس میں بھی تھوڑا ڈیٹیل سی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. آئی ول ٹرائی ٹو کٹ اٹ شارٹ. سو یہ ہے کہ ایوریج جو ڈیلی انٹیک ہے کیلوریز کی، کتنی کیلوریز ریکوائرڈ ہیں، وہ فیمیل میں ایوریج اور ہے، میلز میں اور ہے، چلڈرن میں اور ہے. تو اپنے اپنے ایج گروپ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس میں بھی ہم اس طرح سے کریں گے کہ آج کل دیکھیں نا ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی تو بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے نا، کہ اتنی ہیوی اور اتنی انرجیٹک ڈائٹ بھی جو ہے نا وہ ہر کوئی اس کو ڈائجسٹ نہیں ایزیلی کر پاتا. تو یہ بھی ہر انسان اپنے لیول پہ دیکھے گا. لائک اگر جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ناشتے کی بات کی ہے اور دوپہر کے کھانے کی، لائک جو بھی ہم نے ابھی تک کھانوں کی بات کی ہے، تو اس میں بھی دیکھیں اگر ایک بندہ ہے وہ بے شک ہیلدی بھی ہے، ناشتے میں حلوہ لے رہا ہے ود دیسی گھی اینڈ آل ڈرائی فروٹس آل دیٹ، دوپہر میں پھر وہ گوشت لے رہا ہے، رات میں پھر وہ کوئی ڈرائی فروٹس ود اور اس طرح کی گوشت کی مطلب فاسٹ فوڈ پہ چلے جائے، ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو بھی پورا ایک ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ پورے ویک کا ہی اس کو فالو کرنا پڑے گا. لائک کسی دن ایک ٹائم کھانے میں زیادہ
कैलोरीज वाला खाना खा लिया, फिर उस दिन दूसरे टाइम पे थोड़ा सा लो कैलोरीज वाला खाना खा लिया उसको कंपनसेट करने के लिए टू स्टे हेल्दी। इसी तरह से नेक्स्ट डे भी अगर दोपहर में कुछ ज़्यादा हेल्दी खा लिया है तो नाश्ते में थोड़ा कम, मतलब वो देख लें, रात के टाइम पे थोड़ा कम लो कैलोरी डाइट देख लें। तो इस तरह से जो है ना एक कंप्लीट डाइट प्लान को देखते हुए, ऑब्वियसली हर इंसान आजकल अवेयर इतना तो है ही कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि मुझे किस टाइम पे क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है। ठीक है। तो ये भी एक बेसिक जो है ना वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे ही हम जाएंगे कि इंसान खुद से जो है ना ये चीज़ें सेलेक्ट करे। और वैसे भी कॉमन सेंस का दौर है आजकल, आप सोशल मीडिया के एरा में रह रहे हैं, ग्लोबल विलेज है, दुनिया आपके हाथ में। आपको पता है कि अगर मैं इनटेक इतनी कर रहा हूँ और मैं कंप्यूटर के सामने या सिस्टम के सामने बैठ के 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे मैं उसको यूज़ करूँगा। डेफिनेटली आप गेन करेंगे या टमी बाहर आएगा, तो ये आप पे ही डिपेंड करता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन करना है, वैसे तो दिल करता है सेगमेंट बढ़ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि बातें करते रहे हम, लेकिन नेक्स्ट गेस्ट भी हमारे आ गए हैं, हमें उनकी तरफ भी जाना है। फरमाइएगा कि जो कुदरती इलाज है इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो हमें पहली प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे लेते रहें, ख़ास तौर पे सर्दी का जब सीज़न आता है, अब जाती गर्मी और सर्दी का आगाज़ हो रहा है, तो हम क्योर अपने आप को रख सकें, सेहत के मसाइल हमें ज़्यादा ना हों। जी जी डेफिनेटली निज़ामी साहब, कोई भी फूड सप्लीमेंट है ना जी, उसके अंदर लाजमी बात है विटामिन्स के सारे जो उसके अक़साम है होनी चाहिए। विटामिन बी कंपाउंड हो, सी हो, ई हो, डी हो, जिंक हो, यानी कि जितने भी उसके माइक्रो मिनरल या मैक्रो मिनरल्स हैं वो उसका पार्ट होना चाहिए। जी, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी की जो नेचुरल हीट है वो मेंटेन रहती है, उसका लेवल जो है मेंटेन रहता है। वैसे तो काफ़ी जो बड़े बड़े ब्रांड हैं हर्बल के अंदर, इनके सप्लीमेंट बाज़ार के अंदर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर। लेकिन अगर कोई चाहे कि जी मैं अपने घर में अच्छा फूड सप्लीमेंट बनाऊं, वेरी गुड कि जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें हों और जो मेरा एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो, जो हीट का लेवल है वो बूस्ट हो। लेकिन अभी एक बात की आपने कि अगर हम अच्छा खाते हैं जी, तो कुछ प्रॉब्लम भी उसमें आते हैं। जी बिल्कुल। तो जो इंशाल्लाह फूड सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा उसका ये फ़ायदा भी होगा कि अगर हमारी डाइट अच्छी हो, हमारी बॉडी में अगर फ़र्ज़ करें हीट का लेवल बढ़ भी जाए तो जो फालतू हीट है वो जिस्म से निकाल देगा, ड्रेन हो जाएगी। ठीक है। उसके अंदर उसको बच्चे भी ले सकते हैं और फिर जवान भी ले सकते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी ले सकते हैं और टेस्टी भी है। अब बात करते हैं उसके अज्जा की। जी, उसके अंदर एक अनारियल एक पीस, उसका एक फ्रेश वाला फ्रेश तोड़ के निकाल। हाँ जी बिल्कुल। एक पीस अनारियल का, 1 किलो खोया, ओह अच्छा, 1 किलो दूध, आधा किलो बादाम की गिरियाँ, और ट्राई करनी है कि बादाम कड़वे ना हो, छिलका उतार के। जी ठीक। यानी कि उसका तरीका ये है कि रात को वो गिरियाँ भिगो देंगे, सुबह उठ के छील लेंगे तो वो ज़बरदस्त बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद तकरीबन 1 पाव पिस्ता, 1 पाव अखरोट बग़ैर छिलके के, जी, और 100 ग्राम हम लेंगे किशमिश और 100 ग्राम लेंगे चनोज़े। फिर बाद थोड़े पूरा पैकेज है ये तो। ये पैकेज। उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधा पाव घी, ठीक है, और 100 ग्राम चीनी। ये इसके सारे हैं इंग्रेडिएंट्स। अब फिर कुछ एहतियात हैं कि जो शुगर पेशेंट हैं वो इसमें चीनी और किशमिश को ड्रॉप कर देंगे, वो शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा अखरोट जो है बढ़ा लेंगे। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो किसी आर्टरी के किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, वो इसमें से बादाम निकाल देंगे और अखरोट को बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो जिस तरह हमारे यहाँ हलवा बनता है कि जितने वो नट्स हैं उनको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद खोया दूध, जिस तरह हमारे यहाँ आम टेक्निक है हलवे की, ऐसे ही हलवा बनाएं तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये एडिशनल एनर्जी पूरी करेगा, बॉडी की हीट को मेंटेन रखेगा, और जो छोटे मोटे
میٹرز ہوتے ہیں وہ سردی کے اندر فرض کریں ہوا ویسے لگ جانا recover باہر کر چلے لے گا جانا تو انشاءاللہ ریکور ہو جائے. انٹیک کیسے کر سکتے ہیں سر اس کی؟ مارننگ ایوننگ کیسے لے ہاں سکتے جی ہیں؟ یہ جو ہے نا 2 چمچ صبح ٹی اسپون اور ٹیبل اسپون؟ نہیں ٹیبل اسپون ٹیبل اسپون ٹھیک ہے. اور 2 ہی شام کو نہار منہ یا کسی بھی وقت؟ جس طرح آپ کی مرضی ہے. اچھا لیکن اگر دودھ کے ساتھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے. ویری گڈ. اگر دودھ میں شہد ملائیں گے تو اور بھی زبردست ہے. یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ ایک دفعہ سنتے ہیں تو آپ کو ماؤتھ واٹرنگ والی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے. اور موسم بھی اب ایسا ہو گیا کہ آپ کھا سکتے ہیں. سر دل تو کرتا ہے بہت ساری باتیں کی جائیں لیکن وقت کے قیدی رہتے ہیں ہم. بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, گفتگو کر کے بہت ساری چیزیں ہمارے ویورز نے اور ہم نے بھی سیکھی. بلکہ یہ جو ابھی انہوں نے پوری چیزیں بتائی ہیں ہم اس کا باقاعدہ ایک علیحدہ کلپ بنا کے شیئر بھی کر دیں گے کیونکہ آپ نے ریپیٹڈلی پوچھنا ہے اور اس سیزن کی یہ ضرورت بھی ہے. تو آپ دیکھ سکیں گے, سیکھ سکیں گے, استعمال کر سکیں گے اور فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر وجیہہ صدیقی صاحبہ آپ تشریف لائیں, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. حکیم عبید اللہ علیم صدیقی صاحب سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لے جی انجوائے کریں, مزے کریں اور اس موسم کی جو سوغاتیں ہیں ان کو کھائیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے اتنا اس کو اپنا لیں, باقی اس سے مانگتے رہیں وہ دیتا رہے گا. آپ بھی خوش رہیں, ہم بھی خوش رہتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.